لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصينا ماءه اللادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميادان أرضه جلت وعظمت. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الابتهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الامجد حبيب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ورحمة للعالمین بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الامام المطهر الشجاع الغضنفر ابی شبیر الشبر قاسم طوبى وسقر الانزل المتين الاشرف المكين الازجي المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغري اسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر العجائب والغرائب مولانا سيدنا انيسنا ومونسنا ابو الحسنين علي بن ابي طالب وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ارواحنا ارواح العالمین المقدم ترابه اجل اللہ تعالی فرجه الشریف لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. صلوات علی محمد و آل محمد. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کائنات میں آل محمد کو پیدا کر کے شیعوں پر رحم فرمایا. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ذکر حسین کرنے کا موقع ہمیں عطا فرمایا. اللہ ان بستی والوں کو سلامت رکھے، ان تمام شیعان حیدر کرار والوں کو سلامت رکھے. تمام علماء کرام سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں. سب سے پہلے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم فرش عزا پر نہیں آئے ہیں، بلائے گئے ہیں. فرش عزا پر ہم خود نہیں آتے ہیں، بلائے جاتے ہیں. جو آ جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. یہ فرش عزا وہ عظیم فرش عزا ہے کہ جہاں پر انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، آدم بھی آتے ہیں، نوح بھی آتے ہیں، ابراہیم بھی آتے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اتنا مجمع ہے، بلکہ یہ سوچئے گا کہ کتنا مجمع ہے جہاں پیر رکھنے کی جگہ فرشتوں کو نہیں ملتی ہے. تو عزیزان محترم، یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر انبیاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، اصفیاء آتے ہیں، کائنات آ جاتی ہے. اس لیے کہ جب علی آتے ہیں تو یہ علی امیر المومنین ہے، امیر مومنین کے امیر ہے، تو سارے مومنین پہنچ گئے. فاطمہ آ جاتی ہے کہ یہ سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی جو ہے سردار ہے. یہ ساری عورتیں جو جنت کی ہے وہ آ جاتی ہیں. جبرائیل آ جاتے ہیں، میکائیل آ جاتے ہیں، اسرافیل آ جاتے ہیں. عزیزان محترم، آپ ذرا تصور فرمائیے گا، یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر بیٹھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں. اور فرمائیے گا عزیزان محترم، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے گا، اس لیے کہ بھئی کچھ دنوں کچھ گھنٹوں کا میں مہمان ہوں. میں پھر واپس اپنے وطن کی طرف روانگی ہے میری.
بس آپ کے سامنے کچھ باتیں، کچھ معروضات، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ ذرا تصور فرمائیے گا، یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر بیٹھنے کے بعد انسان جنت میں بیٹھنے کے جیسا محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ یہ فرش عزا بھی جنت ہے، یہ مجلس حسین بھی جنت ہے، یہ فرش عزا بھی جنت ہے، یہ مجلس حسین بھی جنت ہے۔ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہ جنت ہے بھائی، جہاں ذکر حسین ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ہو جائیے گا، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، آپ کو میرے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیے گا، دلیل میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ دلیل یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں اے فضا تمہیں جنت مبارک ہو، سلمان دوڑتے ہوئے فضا کے گھر آتے ہیں اور آنے کے بعد دق الباب کرتے ہیں اور دق الباب کرتے ہیں، دق الباب کرتے ہوئے جاتے ہیں اور فضا نے دروازہ کھولا اور کھلنے کے بعد کہا سلمان کیا مسئلہ ہے، کیوں دخل باب پہ دخل باب کرتے کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں نے ابھی سنا ہے کہ رسول نے تمہارے لیے خوشخبری دی ہے، تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو ایک مرتبہ فضا نے کہا جنت تمہارے لیے مبارک ہو، میرے لیے کوئی جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جس گھر میں جوانان جنت کے سردار ہو، جس گھر میں امیر المومنین قسیم النار والجنہ ہو، جس گھر میں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہو، ارے وہ جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ بس جس فرش عزا پر علی کا تذکرہ ہو، جس فرش عزا پر حسنین کا تذکرہ ہو، جس فرش عزا پر رسول کا تذکرہ ہو، وہ جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ مولا کے مدح خان کی جاگیر ہے جنت، حسنین شریفین کی جاگیر ہے جنت۔ جنت کی ضرورت ہو جسے مانگے دعا ہو، میرے لیے مجلس شبیر ہے جنت۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ فرش عزا وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر آنے کے لیے ماں نے ہمیں گود میں پالا ہے، تبرک کھلایا ہے۔ ارے یہ ماں جو ہے یہاں سے تبرک لے کر جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کھلاتی ہے۔ یہ تبرک کا اثر ہے کہ بچہ جو ہے فرش عزا پر آ جاتا ہے، بچہ فرش عزا پر نہیں جنت میں آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عزاداری کسی باپ کی جاگیر کا نام نہیں ہے۔ تو دو چار جملے تمہیدی میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر میں موضوع پہ آنا چاہوں گا کہ عزاداری کسی باپ کی جاگیر کا نام نہیں ہے، کسی کے رکانے سے نہ عزاداری رکی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، عزاداری کسی باپ کی جاگیر کا نام نہیں ہے، عزاداری کسی کے رکانے سے نہ رکی ہے۔ ارے یزید جیسا ملعون بھی عزاداری کو رکا نہ سکا۔ دلیل میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے، یزید جیسا ملعون، یزید کے پاس کیا تخت ہے، دولت ہے، حشم ہے، فوج ہے، طاقت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی زینب دربار میں ایک مرتبہ کہتی ہے واللہ لا تب ہو ذکر اللہ، اے یزید خدا کی قسم میرے حسین کے ذکر کو تم مٹا نہیں سکتا۔ زینب نے دعویٰ کیا ہے اسی مٹی پر فرش عزا بچھا کر حسین کا ماتم کر کے بتایا ارے یزید ملک تیرا ہے، ذکر حسین میرا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت پر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، اگر زینب شہزادی زینب یہ کہہ دیتی اور خاموش ہو جاتی واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہ مٹاتا، اور شہزادی اسی شام کے حجرے میں اگر مجلس اذان نہ کرتی تو شاید زینب کو جھٹلایا جا سکتا، نعوذ باللہ۔ لیکن شہزادی نے دربار میں دعویٰ بھی کر دیا، اور دربار میں دعویٰ کرنے کے بعد حجرے کو کرایہ پہ لینے کے بعد فرش عزا کو بچھا کر حسین کی مجلس کر کے بتایا کہ بڑا سا بڑا ظالم بھی میرے بھائی کے ذکر کو روک نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، کسی کتاب میں میں نے کیا دیکھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، عراقی رائٹر لکھتا ہے، وہ یہی لکھتا ہے واللہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کیا دیکھا
دیکھا ہے؟ میں نے کیا دیکھا ہے؟ قد ملئت السماوات والارض ذکر الحسین، میں نے کیا دیکھا؟ آسمانوں میں حسین ہے، زمینوں میں حسین ہے. یہ آسمانوں میں حسین ہے، زمینوں میں حسین ہے، فضاؤں میں حسین ہے، ہواؤں میں حسین ہے، خلاؤں میں حسین ہے، عزاداروں کے دلوں میں حسین ہے، ماتمداروں کے ہستوں میں حسین ہے، ماؤں کے آنے والے نسلوں میں حسین ہے. عزیزان محترم سنیے گا، جب حج پہ انسان جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک ایک جملے کی توجہ، آخری حلال زادے کی طرف توجہ، کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والحمد وان لک الحمد والحمد. کیا پروردگار میں حاضر ہو گیا کہ یہ لبیک کیا کہتا ہے؟ لبیک لبیک کہہ کر حج پہ حاجی کہتا ہے نا. کیوں؟ اس کا پس منظر یہ ہے، اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا گھر تم بناؤ، ابراہیم سے کہا گھر تم بناؤ، اسماعیل سے کہا گھر تم بناؤ. جب گھر بنا چکے، ابراہیم سے اللہ نے کہا جا کے صحرا میں اعلان کرو کہ ہلمو ہلمو. عزیزان محترم، جو جناب ابراہیم کی آواز سن رہا تھا، جو نہیں سنا تھا، جو ماؤں کی رحموں میں تھا، جو آنے والا تھا، وہ یہاں پر آ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ آواز سنی ہے تبھی تو حاضری دی ہے. اور فرمائیے گا، ہم نے آواز سنی ہے تبھی تو حاضری دی ہے. اسی طرح سے عزادار جب فرش عزا پر آتا ہے یا کربلا جاتا ہے تو لبیک یا حسین کیوں کہتا ہے؟ کہ عاشور کے دن حسین نے علی اکبر سے اذان دلا کر آواز کو اتنا کھینچ دیا، بھئی آواز کو اتنی کھینچ دیا، آواز کو اتنا موڑ دیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ علی اکبر کی آواز کو سن کر جب بھی فرش عزا پر آتا ہے کہ لبیک یا حسین کی صدا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عزیزان محترم، آپ سن رہے ہیں کہ آسمانوں میں حسین ہے، زمینوں میں حسین ہے، ہواؤں میں حسین ہے، خلاؤں میں حسین ہے، فضاؤں میں حسین ہے، ماتمداروں کے سینوں میں حسین ہے، عزاداروں کے دلوں میں حسین ہے. اور ایسی جگہ پر حسین بھی ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. کیا دلیل دے دوں آپ کے سامنے؟ دلیل پیش کروں گا. ایسی جگہ پر میں آپ کو حسین کی معراج کرا رہا ہوں جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. روایت سنیے گا عزیزان محترم، روایت یہ ہے کہ آپ نے ایک فلیکس بنایا، اور جب فلیکس بنایا تو اس میں کیا لکھا؟ ایک حدیث لکھی ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کے چراغ بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے. اچھا، یہ فلیکس کہاں لگائیں گے؟ حسین بڑا ہے نا، حسین کی حدیث بھی بڑی ہے نا، تو حسین کی جب حسین بڑا ہے، حسین کی حدیث بڑی ہے، تو فلیکس کو بھی بڑے جگہ پر لگانا چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے کہ جناب ایسا ہے کہ ہم کلکتہ کے سینٹرل میں لگا دیں گے. میں نے کہا نہیں، وہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے. اور کہاں لگائیں گے؟ کہا دلی میں. کہا دلی چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے. کہا چلیے. کہا بھئی آسمانوں میں چلیں گے. کہا چلیے بسم اللہ. پہلے آسمان پہ گئے، پوچھا، میں نے منع کر دیا. دوسرے آسمان پر گئے، پوچھا، میں نے منع کر دیا. تیسرے آسمان پر گئے، پوچھا، منع کر دیا. ساتویں آسمان پر گئے، پوچھا، منع کر دیا. سدرۃ المنتہا پر گئے، پوچھا، منع کر دیا. کہاں پہ لگایا جائے؟ کہ ایسی بلندی پر تم لگا دو کہ جہاں کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، جہاں ملک نہیں پہنچ سکتا. دلیل سنیے گا، رسول اللہ معراج پر بلائے گئے. خدا کی قسم یہ حدیث آپ سنیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. سارے قوتوں کو ایک جگہ جمع کر کر حسین کا نعرہ بلند کریں گے. تو ایک مرتبہ جبرائیل کے ذریعے سے رسول اللہ پہنچے. کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پر رسول کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا رسول کس بلندی پر ہو؟ رسول نے کہا پروردگار ساری بلندیاں میرے نالین کے نیچے ہیں، میری جوتیوں کے نیچے ہیں. مجھ سے بڑا کوئی بلند نہیں، مجھ سے بہتر کوئی بلند نہیں. آواز قدرت آئی، رسول ذرا سر کو بلند کر کے تو دیکھ. اب
جب رسول نے سر کو بلند کیا تو کیا لکھا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ حسینیت حسینیت لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین پر محمد و آل محمد صلی اللہ عزیزان محترم، آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ ہاسپٹل کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اسکول کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہاسپٹل پہ بورڈ کیوں لگایا جاتا ہے کہ کیپ سائلنس، یہاں پہ شور شرابہ نہ کرو، پیشنٹ آرام کر رہے ہیں۔ اسکول کے اوپر ایک بورڈ لگایا جاتا ہے کیپ سلولی، یہاں آہستہ جائیے، کیونکہ بچے اندر پڑھ رہے ہیں، کوئی بچہ اچانک باہر آ کے دوڑتے ہوئے آ جائے تو گاڑی کے نیچے حادثے میں مارا جا سکتا ہے۔ تو جہاں پر بورڈ لگایا جاتا ہے اس کا مطلب ریلیشن اسی سے ہے بھائی، جہاں پر بورڈ لگایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیکشن اسی سے ہے۔ ہاسپٹل میں بورڈ لگایا، اس کا مطلب بورڈ کا تعلق ہاسپٹل کے پیشنٹوں سے ہے۔ اسکول پر بورڈ لگایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بورڈ کا کنیکشن اسکول کے بچوں سے ہے۔ تو بورڈ وہاں لگایا گیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان والوں کے لیے بھی حسین سفینہ نجات ہے۔ لا 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 دینان محترم، بھائی آسمان کے اوپر بورڈ لگانے کا مطلب سدرۃ المنتہا، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل کے آگے بھی ان آیت الکبریٰ کی منزل پر ایک مرتبہ جب حسین کے یہاں پر یہ دیکھا، رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ کا بورڈ لگایا گیا، حسین ہدایت کے چراغ بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حسین صرف زمین والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی ہے۔ آدم کے لیے بھی سفینہ نجات ہے، نوح کے لیے بھی سفینہ نجات ہے، ابراہیم کے لیے سفینہ نجات ہے۔ یہی وجہ ہے جب حسین نے آدم کی محنتوں کو کربلا میں بچایا، حسین نے نوح کی محنتوں کو کربلا میں بچایا، حسین نے موسیٰ کی محنتوں کو کربلا میں بچایا، ہر ایک کی محنت جب بچ گئی، آدم نے کہا السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ۔ اے حسین تو میرا وارث، مجھ پر سلام۔ اے نوح نے کہا اے حسین ہمارے وارث تجھ پر میرا سلام۔ کائنات سے سلام آ رہا ہے، ہر جگہ سے سلام آ رہا ہے۔ کبھی علی سلام کر رہے ہیں، کبھی رسول سلام کر رہے ہیں، کبھی آدم سلام کر رہے ہیں، کبھی شیعہ سلام کر رہے ہیں۔ ایک خدا کی آواز آئی، خدا نے کہا میں اپنی مرضی حسین کو دے رہا ہوں، حسین کی مرضی۔ لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ تو عزیزان محترم، یہ بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی؟ موضوع ہمارا یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ عزیزان محترم، متقیوں کی صفات کو اللہ بتا رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے اسے متقی کہتے ہیں۔ کیا سن رہے آپ؟ کہ غیب پر جو ایمان لائے اسے متقی کہتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو پسے پردہ ہو اسے غیب کہتے ہیں، جو دکھائی نہ دے اسے غیب کہتے ہیں، جو آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اسے غیب کہتے ہیں، جو بصارت اور بصیرت کی قید میں نہ آئے اسے غیب کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وہ غیب ہے۔ اور فرما رہے نہیں فرما رہے؟ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وہ غائب ہے۔ کوثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وہ غائب میں ہے۔ سلسبیل دکھائی نہیں دیتے، وہ غائب میں ہے۔ جنت دکھائی نہیں دیتا، وہ غائب میں ہے۔ لیکن یہاں پر بڑا مسئلہ ہے، سائنس والے کہتے ہیں کہ جو چیز دکھائی دیتی ہے اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو چیز دکھائی دے اسی پر ایمان لائیں گے، جو مائکروسکوپ میں آ جائے اسی پر ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ بھائی مومن وہی ہے، متقی وہی ہے جو غیب پر ایمان لائے، جو نہ دکھائی دے چیزیں اس پر ایمان لائے۔ تو عزیزان محترم مجھے بتائیے کہ اللہ ہے یہ کس نے بتایا؟ بھائی رسول اللہ ہے یہ کس نے بتایا؟ بھائی یہ سلسبیل ہے کس نے بتایا؟ کہ جنت ہے یہ کس نے بتایا؟ یہ دوزخ ہے یہ کس نے بتایا؟ تو عزیزان محترم ہم مانتے نہیں تھے، ہم ماننے والوں میں سے نہیں ہے، ہم تو سائنس والوں میں سے ہیں۔ لیکن جب علی نے بتایا اللہ ہے تو ہم نے مانا، علی نے بتایا جنت ہے تو ہم نے مانا، علی نے بتایا خدا ہے تو ہم نے مانا۔ عزیزان محترم بتانے والے کا کیلیبر دیکھنا چاہیے۔
کہ بتانے والا کون ہے؟ بھائی بتا کون رہا ہے؟ بتایا کس لیے جا رہا ہے؟ کہ علی نے خود کہا میں نے 1,23,000 انبیاءوں کی مدد چھپ کے کی ہے، آخری نبی کی مدد کھل کے کی ہے۔ محترم آدم مشکل میں تھے میں کام آیا، نوح مشکل میں تھے میں کام آیا، ابراہیم مشکل میں تھے میں کام آیا، عیسیٰ مشکل میں تھے میں کام آیا، لوط مشکل میں تھے میں کام آیا، یعقوب مشکل میں تھے میں کام آیا، یوسف مشکل میں تھے میں کام آیا، یحییٰ مشکل میں تھے میں کام آیا۔ عزیزان محترم علی فرماتے ہیں ہر نبی کی مدد میں کرتا رہا، ہر وسیع کی مدد میں کرتا رہا، ہر جنگ میں جاتا رہا، ہر مشکل کو آسان میں کرتا رہا، لیکن جب نبی کی بات آئی، جب رسول کی بات آئی تو ایک مرتبہ اللہ نے فاطمہ بنت اسد پر الہام کیا۔ فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار پر اپنے شکم کو لگا کر کہنے لگی اللہم انی اسألک بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے پیٹ میں ہے، جو دیوار تھی وہ در میں تبدیل ہو گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، نبیوں کی مدد علی نے کی ہے، چھپ کے کی ہے۔ علی نے بتایا تبھی تو ہم نے خدا کو مانا، علی نے سر جھکایا تو ہم نے مانا کہ خدا ہے جو کسی کے سامنے علی جھکا رہا ہے۔ آئے ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، وہ خدا کس منزل پر ہوگا جس کے سامنے علی جیسا شیر سر جھکایا؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، میرے سر جھکانے میں کوئی معیار نہیں ہے، آپ کے سر جھکانے میں کوئی معیار نہیں ہے بھائی، وہ علی سر جھکا رہا ہے، وہ ایسا تو خدا ہے۔ حسین نے جس کی خاطر اپنے گلے پر جو ایک خنجر چلوایا وہ خدا ہے۔ عزیزان محترم معمولی بات نہیں ہے۔ کیا علی فرماتے ہیں تجھے معرفت خدا چاہیے، تجھے عرفان خدا چاہیے، سن آجا میرے پاس بیٹھ، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لے، اگر تجھے پڑھنا نہیں آتا تو حدیث سن لے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ بھئی اپنے آپ کو ہم پہچانے کیسے؟ بھئی اللہ نے بغیر ماں باپ کے ہمیں جنم نہیں دیا، اللہ نے ہمیں بصارت دی، اللہ نے ہمیں سوچنے کا سلیقہ دکھایا، اللہ نے چلنے کا ہر ہاتھوں کو دیا، اللہ نے پیروں کو دیا، اللہ نے عقل جیسے نعمت کو نوازا، اور اللہ نے کئی ہزار کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا۔ جب ہم سوچتے جا رہے ہیں خدا پہچانواتا جا رہا ہے، سوچتے جا رہے ہیں خدا سمجھ میں آ رہا ہے۔ ارے بھائی وہ خدا جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، ارے تم علی فرماتے ہیں یاد رکھو، توجہ توجہ توجہ، یہ باران رحمت ہے، یہ حسین کی رحمت ہے، یہ علی کی رحمت ہے، اسی میں عزاداری ہمیں کرنا ہے، چاہے گرمی میں ہو عزاداری کرنی ہے، چاہے بارش میں ہو عزاداری کرنا ہے، ارے چاہے غریبی ہو تب بھی عزاداری کو نہیں چھوڑنا۔ عزیزان محترم کبھی আগে পিছনে আমাদের এখানে জায়গা আছে, যারা রাস্তায় বসেছেন তারা এখানে চলে আসবেন, এখানে জায়গা আছে, আপনারা এখানে পিছনে চলে আসবেন। রাস্তায় যারা বসে আছেন রাস্তায় বসবেন না, আপনারা এখানে ভিতরে চলে আসবেন, ভেতরে অনেক জায়গা আছে। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে হায়দারি, ইয়া আলী, নারায়ে হায়দারি, ইয়া আলী, মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা سلامت رہے، آباد رہے، بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ خدا نے ایک ایسے موقع پر بھی کہا کہ میں سوچا کہ میں پہچانا جاؤں،
كنت كنزا مخفيا فأبقت فعرفت فخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں سوچا کہ میں پہچانا جاؤں. میں ایک ایسے مخلوق کو پیدا کیا جس کے 5 حصے بنائے. پہلے حصے کا نام محمد بنایا، دوسرے حصے کا نام علی بنایا، تیسرے حصے کا نام فاطمہ بنایا، چوتھے حصے کا نام حسن بنایا، 5ویں حصے کا نام حسین بنایا. عزیزان محترم، یہ پہچنواتے رہے، فرشتے اندھیرے میں رہے، فرشتوں کو معلوم نہیں یہ کون ہے. اللہ نے کہا کہ اہل بیت پہچنواؤ، تو علی نے ایک مرتبہ بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ یاد رکھو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ رب جلیل ہے. توجہ فرمائیے گا، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ رب جلیل ہے. تم عبد ذلیل ہو، تمہارا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا، تمہارا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا. اب علی سے پوچھا گیا کہ مولا اس زمانے کی خلقت کے بارے میں بولیے، آپ کو کیسے پیدا کیا اللہ نے، آپ کی خلقت، آپ کی نورانی خلقت کے بارے میں بولیے. تو ایک مرتبہ علی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی واحد احد تفرد فی وحدانیتہ ثم تکلم بکلمۃ فصارت نورا ثم تکلم بکلمۃ فصارت روحا فخلق الابداننا فجعل ارواحنا فی ابداننا انا نحن نسبح ونقدسه حيث لا شمس ولا قمر ولا الليل ولا النهار. اللہ اکیلا تھا، تنہا تھا، یکتا تھا، کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں تھا. اللہ نے کلمے کے ذریعے سے کلام کیا تو ایک مرتبہ نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے ذریعے سے کلام کیا. اللہ نے روح کو پیدا کیا، پھر اللہ نے ہم جیسے مخلوق کو پیدا کیا. اور ہم اس وقت تسبیح پڑھ رہے تھے جب نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ کہکشاں تھے، نہ فضا تھی، نہ ہوا تھے. اللہ کریم تھا، یا کریم ہم نے بنایا. اللہ رحیم تھا، یا رحیم ہم نے بنایا. عزیزان محترم، آپ ذرا تصور فرمائیے گا، یہ اللہ کسے پیدا کر رہا ہے؟ آل محمد کو پیدا کر رہا ہے. اس وقت پیدا کر رہا ہے جب نہ ستارے چاند کہکشاں نہیں ہے. اب عزیزان محترم تاریخ سنیے گا، ہم جو پیدا کیے گئے کس کی محبت میں پیدا کیے گئے، کس کے محبت میں پیدا کیے گئے، کس کی دعا سے پیدا کیے گئے. تاریخ بتاتی ہے فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا اے میرے بابا، میری اس قوم پر، میرے اس بچے پر کون روئے گا؟ تو عزیزان محترم تاریخ نے لکھا، رسول فرماتے ہیں اللہ عزاداروں کو پیدا کر کے بتائے گا کہ تمہارے جوان ان نوجوانوں پر روئیں گے، تمہارے بوڑھے ان بوڑھوں پر روئیں گے. عزیزان محترم اب غور کریے گا، اللہ جو ایک قوم کو پیدا کیا ہے وہ ہم جیسی قوم عزادار کو پیدا کیا ہے. یہ فاطمہ کا صدقہ ہے، یہ فاطمہ کا کرم ہے، یہ فاطمہ کی محبت ہے، یہ فاطمہ کی الفت ہے. اس عزادار قوم پر مصیبت نہیں آ سکتی جب تک فاطمہ کی چادر کا سایہ. عزیزان محترم اب غور فرمائیے گا، فرش عزا پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آ گئے، روٹین ہمارا ہے، معمول ہمارا ہے. فرش عزا پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ زین العابدین بھی پاس ہے، ملائکہ بھی پاس ہے، اولیاء بھی پاس ہے. ایسے فرش پر آئے جاتے ہیں جہاں کائنات آ جاتی ہے، جہاں انبیاء آ جاتے ہیں، وہاں پر ہم آ رہے ہیں. عزیزان محترم غور کریے گا، ایک مثال کے طور پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں. دور دراز سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کے لیے میں بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب آپ کے لیے تبرک کا انتظام ہوا، شادی ہمارے بیٹے کی ہے اور بیٹے کی شادی میں میں نے سارے لوگوں کو بلایا. اللہ اتنی دولت دے دے کہ میں بنگال والوں کو بلاؤں، یہاں والوں کو بلاؤں. بھائی جتنے بھی لوگ آئے میری شادی، میرے بیٹے کی شادی میں پہنچ گئے. اور جب پہنچ گئے تو میں نے کہا کہ بھائی پلیٹیں اٹھا لیجئے، گلاس اٹھا لیجئے، دسترخوان اٹھا لیجئے. تو پلٹ کر کیا کہے گا انسان؟ آپ نے ہمیں مہمان بنا کر بلایا ہے، نوکر نہیں. ہمارا مجمع بیدار ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آخری مجمع تک بھائی میرے بیٹے کی شادی میں آپ کا آنا ہوا. جب آپ کا آنا ہوا تو میں نے کہا کہ بھائی پلیٹیں اٹھا لیجئے، کوئی جھاڑو لگا دیجئے،
کوئی پانی کا انتظام کر دیجئے، کوئی دسترخوان اٹھا دیجئے، تو سارا مجمع مل کے بولنے لگا آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ ہم اتنے دور سے اتنے دور تک اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی خدمت کر سکے، بھئی آپ نے مہمان بن کر ہمیں بلایا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے بیٹے کی شادی میں دسترخوان اٹھانا عیب ہے، گلاسوں کو اٹھانا عیب ہے، ارے جھاڑو لگانا عیب ہے، لیکن اگر کوئی دسترخوان حسین پر اگر کسی سے کہہ دے بھئی دسترخوان اٹھا دو، جھاڑو لگا دو، یہ نہیں کہے گا کہ بھئی عیب ہے، یہ کہے گا یہ میرے لیے خدمت ہے، زہرا نے اسی کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ اچھا دوسری مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہاں کا بہت بڑا مکھیہ منتری کو ہمیں بلانا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد والے محمد صلوات۔ عزیزان محترم، یہاں پر یہ بہت بڑا مکھیہ منتری ہے، ممتا بنرجی کو بلانا ہے، تو آپ کیا ممتا بنرجی کے پاس جا کر انویٹیشن دیں گے تو آپ کے گھر آ جائے گی؟ بولیے میرے ساتھ، نہیں آ سکتی۔ پروٹوکال ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، پہلے آپ اس کے پی اے سے ملیے، کچھ پیسہ دیجئے، پہلے بات منوائیے، انویٹیشن دیجئے، آ جائے گی تو بہت بڑی بات ہے۔ بھئی ہم نے اتنا بڑا ماحول سجایا ہے دوسرے گاؤں والوں کے لیے، عزاداروں کے لیے، اب ہم نے اس مکھیہ منتری کے لیے اتنا بڑا ماحول بنایا، ہزاروں روپے خرچ کر دیے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، آخری وقت میں پی اے کا فون آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی مکھیہ منتری آنے والی نہیں ہے۔ بھائی مکھیہ منتری آنے والی نہیں ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ بیمار ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ دلی کے میٹنگ میں چلی گئی، لیکن عزیزان محترم یہ دنیا کی مکھیہ منتری ہے۔ اگر تجھے اہل بیت جیسے لوگوں کو بلانا ہے، فرش اعضا بچھا دے، فاطمہ علی آ جائیں گے۔ عزیزان محترم یہ دنیا کے بڑے بڑے عہدیدار اپنے لیے پیسہ مانگتے ہیں، اپنے لیے دولت مانگتے ہیں، اپنے لیے عزت مانگتے ہیں۔ یہ تھوڑا روشنی ذرا ادھر ہٹائیے تاکہ میری آنکھوں پر ریفلیکشن پڑ رہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم آپ غور کریے گا، تو یہ فرش اعضا معمولی بات نہیں ہے، یہ عزاداری معمولی بات نہیں ہے۔ یہ عزاداری کہاں سے آئی ہے؟ انبیاء سے آئی ہے، اولیاء سے آئی ہے۔ یہ عزاداری کرنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ بارش کی وجہ سے ماحول تھوڑا سا خراب ہوا ہے، اس وجہ سے میں بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے آہستہ سے بات کر رہا ہوں کہ عزاداری کو جو ہے بپا کرنے والا کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ اور خدا کے بعد سب سے پہلے جو انسانیت کا جو پہلا انسان ہے وہ عزاداری کو بپا کیا ہے، وہ کون ہے؟ آدم ہے۔ عزیزان محترم حسین پیدا نہیں ہوئے لیکن سرزمین کربلا پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو اس سرزمین پہ گزارا، گزارنے کے بعد کسی نبی کو گرایا، کسی نبی کے ہاتھوں میں خون دکھایا گیا، کسی نبی کے گھوڑے نے کسی کو گرایا، ایک ایک نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، یہ زمین کسے کہتے ہیں، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ آواز آئی کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، اس زمین پر آخری نبی کا نواسا مارا جائے گا۔ تو ہر نبی یزید پر لعنت بھیجتا رہا، حسین پر رحمت کی دعا کرتا رہا۔ عزیزان محترم یہ پہلی مجلس اعضا آدم کے بعد نوح نے کی ہے، ابراہیم نے کی ہے، موسیٰ نے کی ہے، عیسیٰ نے کی ہے، لوط نے کی ہے، یعقوب نے کی ہے، یحییٰ نے کی ہے۔ ہر نبی مجلس حسین کرتا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ کا زمانہ آیا، رسول اللہ مصائب سناتے رہے۔ پھر اس کے بعد علی کا زمانہ آیا، علی جنگ صفین سے کربلا کی طرف مڑے تو دیکھا کہ صفین کے بعد کربلا کو دیکھا تو ایک مرتبہ ایک منظر یاد آیا، علی رونے لگے۔ تو اب عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ اب جو علی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، آخری حلال زادے تک
जो अली अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, आज मुसल्ला बिछा कर अली अल्लाह से मांग रहा है, परवरदिगार मुझे ऐसा बेटा दे दे जो सीरत में, जो सूरत में, जो किरदार में, जो रफ्तार में, जो तलवार चलाने में, जो घोड़ा चलाने में मुझ जैसा हो। अज़ीज़ाने मोहतरम, परवरदिगार ने अली को एक बेटा दिया जिसका नाम अब्बास था, जिसका नाम अब्बास था। तारीख बताती है कि अब्बास बिफरते हुए शेर को कहा जाता है, अब्बास शुजा तरीन हैवान को कहा जाता है, अब्बास वो इंसान, वो शेर को कहा जाता है जिससे सारे शेर डर जाए। आए हाय अज़ीज़ाने मोहतरम, आप गौर करिएगा, तारीख बताती है कि कायनात में, सुनिएगा बस आखिरी लम्हात में हमारी मजलिस है, हम यहां पर बैठे हैं, शामियाने में बैठे हैं, तो ये शामियाने के पनाह में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? शामियाने के पनाह में बैठे हैं। अगर शामियाना हटाया जाए तो बारिश का खतरा हमारे ऊपर गिरेगा। मेरी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? बारिश का खतरा बराह रास्त हमारे ऊपर गिरेगा। इमाम का एक लक़ब है कहफुल वरा, यानी इमाम एक ऐसा पनाहगाह है जो कायनात को अपने अंदर जमा सकता है। यानी क्या मतलब है? क्या इस शामियाने में जितने लोग आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन इमाम हुसैन का वो पनाह, इमाम हुसैन के अंदर वो ताकत है कि अगर कायनात भी आ जाए, अगर कायनात आ जाए तब भी इमाम हुसैन के पनाह में कमी नहीं हो सकती। अब भी यकीन ना आया? अरे जाकर अरबाइन को देखो, 1 करोड़ का मजमा, 2 करोड़ का मजमा, 3 करोड़ का मजमा, 10 करोड़ का मजमा किसकी पनाह में है? हुसैन की पनाह में है। हर एक को रोटी मिल रही है, हर एक को पानी मिल रहा है, हर एक को जरी मिल रही है। अज़ीज़ाने मोहतरम, हज में होता क्या है? हज में यही होता है ना कि भाई 25 लाख हाजी साल थे या 35 लाख हाजी साल थे, एक ही थे, 35 लाख या 25 लाख हाजी थे। अब ये सऊदी अरेबिया वालों का एक ढोंग है, ड्रामा है, भाई जमीन छोटी है हाजी ज्यादा है, जमीन छोटी है हाजी ज्यादा है। कभी सिलेंडर फट गया, कभी सैलाब आ गया, कभी खैमों में आग लग गई। अरे 25 लाख हाजियों को तू बचा नहीं सकता, तो करबला में 10 करोड़ के मजमे को हुसैन कैसे बचा रहा है? हुसैन 10 करोड़ के मजमे को कैसे बचा रहा है? हुसैन 10 करोड़ के मजमे को कैसे बचा रहा है? तो अब अज़ीज़ाने मोहतरम, हुसैन का लक़ब क्या है? कहफुल वरा, यानी कायनात हुसैन के पास आ जाए। ये 10 करोड़ नहीं, पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया भी अगर अरबाइन पे आ जाए, हुसैन के दामन में इतनी जगह है। और फरमा रहे नहीं फरमा रहे? हुसैन के दामन में इतनी जगह है, अंबिया भी आ जाएंगे, औलिया भी आ जाएंगे, असफिया भी आ जाएंगे, पूरी दुनिया भी आ जाएगी। अब सुनिएगा अब्बास का मर्तबा क्या है, अब्बास की बुलंदी क्या है, अब्बास का रुतबा क्या है, अब्बास की हैबत क्या है, अब्बास का वलवला क्या है, अब्बास की हैसियत क्या है, अब्बास की शुजाअत क्या है। भाई पूरी दुनिया जिसके पनाह में आ जाए उसे हुसैन कहते हैं। शबे आशूर हुसैन जिसकी पनाह में आए उसे अब्बास। अज़ीज़ाने मोहतरम, पूरी दुनिया भी आ जाए, हुसैन के दामन वसत में कमी नहीं हो सकती है। लेकिन करबला के मैदान में शबे आशूर हुसैन किसकी पनाह में थे? हुसैन किसकी पनाह में थे? हुसैन किसकी पनाह में थे? अब्बास के पनाह में थे। अरे वो पूरी दुनिया को जो पनाह दे उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन के घर वालों को पनाह दे उसे अब्बास कहते हैं।
عباس کو معمولی شخصیت نہ سمجھنا. عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ عباس کے معنی ہے بپھرتا ہوا شیر. جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو شیر کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے اسد، ایک ہے غضنفر، ایک ہے زیغم، ایک ہے حمزہ، ایک ہے حیدر، ایک ہے عباس. غور کریے گا، ایک ہے اسد، ایک ہے غضنفر، ایک ہے زیغم، ایک ہے حمزہ، ایک ہے عباس، ایک ہے حیدر. تاریخ بتاتی ہے اگر شیر کچھار میں ہے اس پوزیشن کو اسد کہتے ہیں. شیر بیٹھا ہوا ہے، کچھار میں ہے، تو اس پوزیشن کو اسد کہا جاتا ہے. شیر اگر کسی شکار کو دیکھے تو اس پوزیشن کو غضنفر کہا جاتا ہے، اور اگر شیر شکار کے پیچھے جائے تو اس پوزیشن کو زیغم کہا جاتا ہے، اور اگر شیر شکار کو پکڑ لے تو اس پوزیشن کو حمزہ کہا جاتا ہے، اور اگر شیر سانس لینے پر مجبور کر دے اس پوزیشن کو عباس کہا جاتا ہے، اور اگر شیر دو حصوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہا جاتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عباس کا بابا، عباس کا بابا، حسین کا بابا، حسین کا بابا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا. جبرائیل کا ٹیچر، جبرائیل کا ٹیچر، سب بھی کرو نعرہ حیدری. عزیزان محترم، عباس کے ماننے والے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بس دو چار جملے زحمت تمام کر رہا ہوں میں. بس آخری جملے ہیں، چونکہ یہ موسم کی وجہ سے میں نے عباس کا ذکر چھیڑ دیا. ہائے ہائے ہائے، موسم کے سامنے اگر کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو عباس کا ذکر کیا جاتا ہے. شجاعت کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آتی. سنیے گا عزیزان محترم، تاریخ عباس کیا ہے، شجاع عباس کیا ہے. شب عاشور عباس تلوار کو سیکل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بولیے بولیے. تلوار کو سیکل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ زہیر ابن خیل نے کہا، اے عباس تجھے پتا ہے علی نے آپ کو دعاؤں سے مانگا ہے. آپ کو پتا ہے کہ علی نے آپ کو کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے. ایک مرتبہ عباس نے تلوار کو چلانا شروع کیا. سیکل کرتے کرتے عباس نے تلوار کو ہاتھ میں بلند کیا. ذرا ٹوٹی. ذرا ٹوٹنے کے بعد ایک مرتبہ عباس نے زہیرتین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے زہیر، میرے آقا حسین سے اجازت دلا دینا، کل فجر کی نماز یزید کے دربار میں حسین کے پیچھے نہ پڑھوں تو مجھے عباس نہ کہنا. عزیزان محترم، کل فجر کی نماز یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ عباسی تو کہہ سکتے ہیں، جس کے آگے دنیا پریشان ہے، جس کی شجاعت کا لوہا صفین میں مانا گیا ہے. تاریخ بتاتی ہے، بس آخری جملے زحمت تمام کر رہا ہوں. صفین کے میدان میں ہوا کیا ہے؟ علی نے کہا، اے عباس آج تجھے لڑنا ہے. علی نے کہا، عباس تجھے آج لڑنا ہے. سنیے گا، علی نے امامہ عباس کو پہنایا، علی نے زرہ پہنائی، علی نے لباس جنگ پہنایا، ہاتھ میں تلوار دی، گھوڑے پر بیٹھے. بیٹھنے کے بعد نقاب کو الٹا. اب یہ حیدر جو ثانی حیدر بن کر، یہ حیدر جو ثانی حیدر ہے، اب صفین کے میدان میں جا رہا ہے. اب صفین کے میدان میں جا رہا ہے تو کبھی میمنہ کو میسرہ پر الٹ رہا ہے، کبھی میسرہ کو میمنہ پر الٹ رہا ہے، کبھی قلب لشکر کو ادھر ادھر کر رہا ہے. پورے لشکر سے آواز آ رہی ہے، حیدر 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 حیدر. توجہ بھئی، آخری حلال زادے تک پورے لشکر سے آواز آ رہی ہے، حیدر حیدر حیدر. اب ایک مرتبہ معاویہ نے کہا، اب کون آ گیا ہے؟ کہ حیدر نے پورے لشکر کو صاف کر دیا ہے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ صفین میں معاویہ نے کہا 3 لاکھ کے لشکر کو بھیجا جائے. اب جب 3 لاکھ کا لشکر آیا، علی نے دیکھا میرے بیٹے کے مقابلے میں لشکر کو معاویہ بھیج رہا ہے. علی نے امامہ پہنا،
علی نے ذوالفقار حمائل کیا، علی گھوڑے پر بیٹھے صفین میں آ گئے، ادھر علی میمنہ پر حملہ کر رہا ہے، ادھر عباس میسرہ پر حملہ کر رہا ہے، جو ادھر سے بچ گیا ادھر مارا جا رہا ہے، جو ادھر سے بچ گیا ادھر مارا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ ادھر بھی حیدر ہے، ادھر بھی حیدر۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، حیدر کہتے ہیں، حیدر کہتے ہیں اس انسان کو جو پتھر میں علم گاڑے۔ ہائے ہائے ہائے، حیدر اسے کہتے ہیں جو پتھر میں علم گاڑے، جو پانی میں علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر میں علم گاڑے اسے حیدر کہتے ہیں، جو پانی میں علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان محترم، عباس جب تک زندہ تھے کائنات کی مجال نہیں تھی کہ عباس کے خیموں کی طرف کوئی دیکھے۔ آسمان کی طاقت نہیں ہے کہ کائنات آسمان خیموں کو دیکھے، زمین کی مجال نہیں ہے کہ خیموں کو دیکھے، سورج کی مجال نہیں ہے کہ زینب کی بیردائی کو دیکھے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ عباس زندہ ہے، عباس زندہ ہے، عباس زندہ ہے۔ عزیزان محترم، 8 لاکھ شامی اگر کسی سے ڈر رہے تھے تو وہ عباس سے ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ جب تاریخ نے ایک مرتبہ یہ بھی لکھا کہ حسین نے علم دیا، مشکیزہ دیا، اور علم کے پھریرے پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، تو حسین نے خون سے مٹا کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے سارے بیویوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے بیویوں، اب میں تمہارے چادر کی ذمہ دار نہیں ہوں، جو ذمہ دار ہے وہ جا رہا ہے۔ وہ جو ذمہ دار ہے وہ جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان محترم، ایک مرتبہ عباس گھوڑے پر بیٹھے، مشکیزے کو لیا، خدا حافظ کہا، سکینہ کو وعدہ کیا، گھوڑے کو پہنچایا، فرات کے قریب پہنچے، گھوڑے کو نہر فرات میں اتارا، گھوڑے کو نہر فرات میں اتارا، گھوڑے سے کہا گھوڑا پانی پی لے، گھوڑے نے کہا نہیں سکینہ پیاسی ہے، گھوڑے نے کہا نہیں سکینہ پیاسی ہے۔ عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا، بھرنے کے بعد چلے، پہلا حملہ ہوا، دایاں بازو قلم ہو گیا، عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، مشکیزے میں کسی نے تیر کو مارا، اور تیر کے مارنے کے بعد مشکیزہ بہا اور پانی بہہ گیا۔ عباس اب سکینہ سے شرمندہ ہے، یا ابن الزہرا، اے میرے پروردگار مجھے پڑھنے کی طاقت دے دیتا کہ میں اپنے عزاداروں تک یہ مسئلے کو پہنچا سکوں۔ عزیزان محترم، اب عباس ابھی شرمندہ ہے، ایسے موقع پر کسی نے ایک ایسے ظالم نے ایک ایسا تیر عباس کی آنکھ میں مارا، اگر ہماری آنکھ میں کچھ آ جاتا تو فوراً ہمارے ہاتھ اڑ جاتے، انگلیوں سے اس کچرے کو نکال لیتے۔ ارے عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے، عباس جھک کر گھٹنوں سے تیر کو نکال رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، شرما کے نہ رویا کرو، ہمارا تو کچھ گیا نہیں ہے نا، گیا تو آل محمد کا ہے، ہمارا علی اکبر تو مارا نہیں گیا نا، گیا ام لیلہ کا بیٹا علی اکبر مارا گیا۔ ہمارے ہاں کسی جوان کا انتقال تو ہوا نہیں نا، لیکن گیا تو اکبر نے نا۔ عزادارو ذرا تصور فرمائیے گا، کبھی بھی شرما کے نہ رویا کرو، اگر رونا ہو تو اپنے ہاتھ کو سینے پر لے جا کر ماتم کرتے ہوئے رویا کرو، اور یہ کہتے ہوئے رویا کرو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش میں کربلا کے میدان میں ہوتا تو میں بھی جام شہادت نوش فرماتا۔ اللہ اکبر۔ زمین کربلا میں حسین لاشوں کے لاشیں لا رہے ہیں، اچانک کیا دیکھا کہ ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا فاطمہ آئی ہوئی ہے، فاطمہ
نے کہا اے ذاکر تو نے میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھے؟ کہا میں نے پورے پڑھ لیے۔ کیا تو نے دیکھا ہے جب گھوڑے سے کوئی زمین پر آتا ہے تو ہاتھوں کو ٹیک کر آتا ہے؟ میرا عباس ہاتھوں کو ٹیک کر زمین پر نہیں آیا، منہ کے بل زمین پر آیا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ بس آپ کے سامنے ان مسائب کو بیان کرنا ہے جو مسائب مجھے پڑھنا ہے، بس تمہیدی گفتگو سے گزر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عباس کے سرحانے حسین پہنچ گئے، سر کو اپنے زانوں پر رکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ عباس نے کہا، حسین نے علیکہ السلام یا ابا الفضل العباس کہا، پھر اس کے بعد کہا کہ آقا میں جب آیا تھا تو میں آپ کو دیکھ کر آیا، میں جا رہا ہوں تو میں آپ کو دیکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو ذرا تصور فرمائیے گا، کہا زیارت کیوں نہیں کرتے عباس؟ کہا آقا میرے آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے خون کو صاف کیا، عباس نے دیدار امامت کیا، پھر حسین نے کہا عباس جاتے جاتے خواہش ہے، وہ خواہش کو پوری کرتے چلے جاؤ۔ عباس نے کہا مولا وہ کون سی خواہش ہے؟ کہا زندگی بھر تو مجھے آقا کہہ کر پکارتا رہا، اب مجھے عباس بھائیا کہہ کر پکار۔ ارادارو ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا میں جب مدینے سے چلا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا جب تک زندہ رہو حسین کو کبھی بھیا کہہ کر نہ پکارنا، وہ سید زادے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس مجھے ایک مرتبہ بھیا کہہ کر پکار۔ عباس نے کہا میں نہیں پکار سکتا۔ حسین نے کہا عباس میں امام وقت ہو کر حکم دے رہا ہوں، مجھے بھیا کہہ کر پکار۔ تاریخ بتاتی ہے حسین کے کہنے پر عباس نے بھیا کہہ کر پکارا، خیمے سے آواز آئی، زینب نے کہا بھیا جب تو میرے بھائی کو بھیا کہہ کر پکارا تو مجھے بھی بہن کہہ کر پکار۔ آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد جب ماتم ہوگا، جلوس ہوگا، تبرک تقسیم کریں گے اور گھروں پر جائیں گے تو یہ جملے یاد رکھیں گے عزادارو۔ تاریخ نے لکھا ہے جب ایک مرتبہ حسین نے علم کو اٹھایا خیمے کی جانب چلے تو ایک مرتبہ سکینہ نے کہا آؤ بچوں میرا چچا آ رہا ہے۔ جب دیکھا چچا نہیں آیا ہے، علمدار نہیں آیا ہے، علم آیا ہے، حسین سے کہا بابا میرا بابا چچا کہاں ہے؟ حسین نے کہا میں نہر فرات پر چھوڑ کر آیا۔ تاریخ نے لکھا عباس نے وصیت کی آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ عزادارو آپ یہ یاد رکھنا، عزاداروں کے جوتیوں کے قریب سید سجاد کہیں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے چاہنے والے نے کہا مولا آپ ہمارے تقریب میں آئیے۔ سجاد نے کہا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں خوشیوں میں گیا؟ کب مولا آپ کو آنا ہے، کب مولا کروں تو کیا کروں کہ جس کی وجہ سے آپ میرے مجلس میں میری جگہ پر آئیں گے؟ حسین کے بیٹے سجاد نے کہا فرش ادا بچھا دینا، میں ضرور آؤں گا۔ فرش ادا بچھایا گیا، وقت تمام ہوا، ذاکر منبر پر بیٹھ کر بھی اتر گیا، امام کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب باہر آ کر دیکھا امام زاداداروں کے جوتیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ مولا میں نے آپ کے لیے فرش ادا بچھائی ہے، آپ وہاں کیوں نہیں آتے؟ ارے امام فرماتے وہاں میری جدہ فاطمہ آپ کی
آوازیں بلند ہو گئی، اللہ پر رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو یہ قافلہ چلنے لگا، ہر ایک کی زبان پر عباس کا نام آتا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، ہر بیوی کے زبان پر عباس کا نام آتا گیا۔ کوئی تماشے کھا رہا ہے، عباس کو بلا رہا ہے، خیام حسینی چل رہے ہیں۔ کسی ایک شمر نے سکینہ کو ایسا تماشا مارا، سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو سکینہ نے کہا میرے کانوں کی بالیاں کہاں گئے؟ ارے کون مجھے لے کر گیا؟ عزادارو سکینہ عباس کے جنازے کی طرف لوگ کر کے کہتی ہے اے چچا اگر تو زندہ ہو جا مجھے تماچے مارنے والا نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم ذرا تصور فرمائیے، قافلہ چلنے لگا، قافلہ چلنے لگا، بیویوں کو ایسے رسل بستہ باندھ دیا گیا، گودیوں میں بچوں کو چھوڑ دیا گیا، بچوں کو ماؤں سے نہیں باندھا گیا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ جب اونٹوں کو حقان آگے بڑھانے جانے لگا، یہ اونٹ بلند ہونے لگے، ماں کی گودی سے بچہ اچھلنے لگا، زمین پر آ کر گرنے لگا، اونٹ کے پیروں سے کچلا جا رہا ہے۔ پلٹ کر ایک مرتبہ ہر بیوی کہتی ہے عباس میرا بچہ مارا گیا۔ عزادارو ذرا تصور فرمائیے، ہمارے گھر میں جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو ہم 10واں بھی مناتے ہیں، 20واں بھی مناتے ہیں، لیکن جب حسین کا 10واں آیا ہوگا سید سجاد نے کہا ہوگا بابا میں غریب بابا، بابا میں عظیم بابا، بابا میں غریب بیٹا بابا، میں 10واں نہیں کر سکا بابا، میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار۔ ذرا تصور فرمائیے گا عزیزان محترم، اب یہ قافلہ چلنے لگا، عباس کا سر نیزے پر ٹک نہیں رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے آخر جملے زحمت تمام کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ظالم نے کیا دیکھا کہ عباس کے سر کو نیزے پہ جب گاڑا جا رہا ہے تو عباس کی نگاہ زینب کے سر پر نظر آ رہی، عباس خود بخود زمین پر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ظالم نے ایک رسی منگائی، عباس کے کان سے نکالا، دوسرے کان سے باندھا اور عباس کے سر کو گھوڑے کے گلے میں لٹکا دیا۔ اب جب گھوڑا چلتا تھا عباس بڑے گھوڑے کے سیوں سے عباس کا سر کدلا جاتا تھا۔ آخری جملہ رہے حیات تو اگلے براس، جب سر آئے ہر ایک کا سر ہر بیوی نے لے لیا، ایک کا سر پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ارے ام کلثوم نے کہا یہ میرے بھائی علمدار کا سر ہے، اسے مت مارو، یہ میرا بھائی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔